پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح امیر حمزہ کے بیٹے بدیع الزماں شکار کی غرض سے طلسم ہوشربا گئے اور وہاں ایک ہرن کے تعاقب میں لگے۔ جب اس ہرن کو تیر مارا تو معلوم ہوا کہ وہ ہرن نہ تھا بلکہ غزال جادو تھا، اور آواز آئی، اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال جادو کو۔ یہ سرحد طلسم ہوشربا ہے، یہاں سے اب بچ کر جانا تیرا دشوار ہے، جو نہ ہو وہ تھوڑا ہے۔ اب آگے کا قصہ سنیے۔ شہزادے نے دیکھا کہ صحرا تمام گرد و غبار سے تاریک ہے، آندھیوں کا طوفان برپا ہے۔ بعد ایک لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرہ میں مقید پایا، سر زانو تفکر پر جھکایا، اور یہاں امیہ بن عمر نامدار عیار شہزادہ کامگار جب آیا، دشت کو تیرا و تار پایا، قیامت کا آثار دیکھا۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ عمر عیار کے بیٹے امیر حمزہ کے بیٹوں کے عیار ہیں، کیونکہ امیر کے یہاں لڑکا جس شہزادی سے ہوتا ہے اس کی وزیر زادی سے عمر کے یہاں لڑکا ہوتا ہے، اور اس شہزادے کا وہی عیار ہوتا ہے۔ غرض امیہ عیار نے دیکھا کہ جب وہ تاریکی دور ہوئی، لاش بدیع الزماں کی خاک پر پڑی ہے، وہ چاند سی صورت خون میں بھری ہے۔ واضح ہو کہ شہزادہ جب سرحد طلسم پر پہنچا، خبر مالک طلسم افراسیاب کو ہوئی۔ اس نے محافظ در طلسم ملکہ شرارہ جادو سے حکم دیا کہ شہزادے کو گرفتار کرے اور ان کی صورت کا پتلا بزور سحر بنا کر ڈال دے، اس لیے کہ دوسروں کو عبرت ہو اور طلسم کے اندر آنے کی جرت نہ کرے۔ الغرض عیار شہزادہ نامدار لاش سے لپٹ کر رونے لگا اور گریبان اپنا چاک کیا، خاک سر پر اڑاتا لاش کو گھوڑے پر ڈال کر لشکر صاحب قیران کی طرف چلا۔ راہ میں ہمراہی اور رفیق وغیرہ شہزادے کے ملے، انہیں جو ماجرا یہ غم انگیز نظر آیا، فرط علم سے کلیجہ منہ کو آیا، روتے پیٹتے خاک اڑاتے خدمت امیر میں آئے۔ جب اہل لشکر اور امیر نامور نے یہ سانحہ جاں گزا ملاحظہ فرمایا، بے تامل نالہ و شیون کیا۔ سارے لشکر اور محلات عظمیٰ میں شور گریہ و بکا بلند تھا۔ ملکہ گردیا بانو ماں شہزادے کی پچھاڑے کھاتی تھی اور زبان حال سے سناتی تھی، اے راحت جان و دل ہمارے، تنہا ہمیں چھوڑ کر سدھارے، رفتی و مرا خبر نہ کر دی، بر بے قسیم نظر نہ کر دی۔ یہاں تو یہ شور نوحہ و زاری برپا تھا، مگر امر سے امیر نے فرمایا کہ جلد مرکب اشقر دیوزاد کو تیار کر کے لا کہ میں تلاش قاتل شہزادہ کے لیے جاؤں اور اسے قتل کر کے اس کا بھی سر لاؤں۔ عمر نے عرض کی کہ اے شہریار گردوں وقار، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کو کسی انسان نے نہیں شہید کیا ہے بلکہ صحرا تاریک ہو گیا، کچھ معلوم نہ ہوا سوائے اس کے کہ لاشائے بے سر ملا۔ امیر نے فرمایا، واللہ اس میں کچھ اسرار ہے، اس حال سے آگاہ پروردگار ہے، بلاؤ خواجہ بزرگ مہر کے صاحبزادوں کو کہ حال از روئے علم رمل النجوم کچھ شہزادے کا مفہوم کریں۔ یہ بھی دریافت ہو کہ خواجہ بزرگ مہر وزیر نوشیروان کے امیر سے نہایت محبت رکھتے ہیں، اپنے لڑکوں کو لشکر امیر کے ساتھ کر دیا ہے کہ وہ بطور ملازموں کے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ حال خواجہ بزرگ مہر اور امیر اول کے دفتروں میں مذکور ہے، یہاں برائے تفہیم ناظرین فسانہ اسی قدر کافی ہے۔ الحاصل بنا بر ارشاد امیر فرزندان خواجہ بزرگ مہر کو بلایا اور بارگاہ میں باعزاز تمام صدر عزت پر بٹھایا، شہزادے کا حال پوچھا۔ خواجہ بزرگ امید اور خواجہ سیاوش اور خواجہ دریا دل فرزندان خواجہ بزرگ مہر نے تختہ تفکر پر قرعہ تعقل کو پھینکا اور زائچہ کھینچ کر نظرات سیارگان و بروج و اشکال رمل سب ملاحظہ کر کے بعد خوض و غور بسیار سر اٹھا کر فرمایا کہ اے شہریار ذی وقار، شہزادہ صحیح و سالم ہے، مگر قید شدید میں ساحروں کی گرفتار بے کس و ناچار ہے، اور یہ جو لاش آپ کے سامنے آئی ہے یہ ماش کے آٹے کی تصویر بنائی ہے۔ آپ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکیے اور اس لاش پر چھڑک دیجیے، پھر قدرت خالق کا تماشا دیکھ لیجیے۔ امیر نے اس میں اعظم پانی پر دم کر کے لاش پر چھڑکا، فوراً وہ لاش ماش کے آٹے کی تصویر بن نظر آئی۔ امیر نے گردن پھر سجدہ باری میں جھکائی کہ شکر ہے تیرا کہ تو نے خبر حیات فرزند سنوائی۔ خواجہ زادوں کو خلعت فاخرہ دے کر رخصت فرمایا اور اس لاش کو پھینکوا دیا۔ لشکر میں شور فریاد جو بلند تھا وہ موقوف ہوا، سب نے جان تازہ پائی، زندہ رہنے کی شہزادے کی خوشی منائی۔
امیر نے عمر کو بلایا اور بہت کچھ زر و جواہر دے کر واسطے خبرگیری شہزادہ نامور کے مامور کیا۔ عمر نے بانہائے عیاری سے اپنے جسم کو آراستہ کیا۔ زنبیل اور جال الیاسی اور گلیم عیاری اور کمند آصفہ اور دیو جامہ اور قنطورے پیتاوے اور منڈھی دانیالی وغیرہ کو سنبھالا اور سب تحفے اور تبرک جو کوہ سرندیپ پر ملے تھے ساتھ لیے۔ راوی کہتا ہے کہ جب لشکر امیر حمزہ ہندوستان کو تسخیر کرنے آیا تھا، اسی زمانے میں عمر نے مزار انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اور وہاں عمر کو ایک غنودگی آئی۔ عالم خواب میں جمال باکمال چند انبیاء کا دیکھا اور عمر سے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مزار کے روضے میں زنبیل وغیرہ ہما اشیاء عیاری رکھی ہیں، انہیں لے لے۔ زنبیل ایک کیسہ ہے کہ علاوہ اس دنیا کے ایک عالم اس میں بھی آباد ہے۔ جب تم چاہو گے اس میں سے ہر چیز جو مانگو گے نکلے گی، اور جو چاہو گے وہ اس میں رکھ لو گے۔ اور گلیم عیاری ایسی ہے کہ جب تم اسے اوڑھ لو گے تم سب کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے گا۔ اور جال الیاسی یہ صفت رکھتا ہے کہ اگر کروڑوں من کے وزن کی چیز ہو مگر جب تم جال پھینکو گے وہ سوا سیر کی ہو کر اس میں آ جائے گی۔ اور منڈھی جہاں کہیں کھڑی کرو گے اس کے نیچے بیٹھ رہو گے، کوئی تمہیں گرفتار نہ کر سکے گا، جو اس کے اندر آئے گا الٹا ہو کر لٹک جائے گا۔ اور کمند آصفہ کو پھینک کر جتنا کہو گے گھٹ جا، گھٹ جائے گی، اور بڑھنے کو چاہو گے بڑھ جائے گی، اور کسی چیز سے وہ نہ کٹے گی نہ ٹوٹے گی۔ اور دیو جامہ جب پہنو گے 7 رنگ بدلے گا، کبھی سبز ہو جائے گا اور کبھی سرخ، کبھی زرد وغیرہ۔ اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں سب کرامت رکھتی ہیں۔ عمر کو یہ جب بشارت ہوئی ان اشیاء کو لے لیا۔ ذکر اس کا دفتر اول میں ہو گیا۔ خلاصہ ناظرین فسانہ، ان اشیاء کا جہاں ذکر آئے تو اسی مضمون سے سمجھ لیں۔ اور انہیں اشیاء کو عمر نے درست کر کے واسطے تلاش کرنے بدیع الزماں کے راستہ لیا اور بصورت تمام اسی صحرا کی طرف روانہ ہوا کہ چنامی دوید از نشیب و فراز کہ گردش نمی دید شاہین و باز۔ ترجمہ: وہ اس طرح نشیب اور فراز سے دوڑ رہے تھے کہ شاہین اور باز بھی ان کی گرد کو نہیں دیکھ سکے۔ وہ مہر سپہر عیاری و قطب فلک خنجر گزاری بات طے مراحل جب اس جگہ کہ جہاں بدیع الزماں کشتہ سحر ہوئے تھے پہنچا، صحرائے سبزہ زار اور نزہت افزائے فردوس ایک مرغ زار دیکھا کہ ہوا بر سبزاش گوہر گسستہ زمرد را بمروارید بستہ۔ ترجمہ: ہوا نے اس کے سبزے پر موتی بکھیر دیے اور زمرد کو مروارید کے ساتھ پیرو دیا۔ بلکہ ہر گلے گونا گونا از رنگے بوئے ہر گل رسید فرسنگے۔ ترجمہ: تمام پھول جدا جدا رنگ کے تھے اور ہر پھول کی خوشبو کئی کئی میل تک پہنچتی تھی۔ عمر سیر کنا سراغ مطلب کے لیے ہر طرف روانہ تھا کہ یکا یک سامنے سے ایک غول عورتوں کا پیدا ہوا۔ عمر ایک جھاڑی میں چھپ رہا، دیکھا کئی سو نازنینہ محجبین و محجبینہ مہر تمکین، برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن چلی آتی ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک شہزادی غیرت بخش مہر مبین، غزال صحرائے رانائی، طاؤس مست گلشن زیبائی، پوشاک نفیس زیب جسم کیے، جواہر کا زیور پہنے، خواصوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے، جیسے گل بلبلوں میں بیچ میں شاہ، شمع فانوس میں ستاروں میں ماہ، خرامہ خرامہ اور چمہ چمہ جنگل کی کیفیت دیکھتی ہوئی روانہ ہے۔ عمر بیٹھا ہوا یہ کیفیت دیکھ رہا تھا کہ یکا یک ان عورتوں میں سے ایک عورت کو رفع احتیاج کی ضرورت ہوئی۔ وہ سب سے علیحدہ ہو کر ایک جھاڑی میں پیشاب کرنے بیٹھ گئی اور ساتھ کی عورتیں شہزادی کی ہمراہ آگے بڑھ گئیں۔ عمر نے خیال کیا کہ اگر ان عورتوں کے ساتھ چلو گے یقین ہے کہ کچھ مطلب برآری ہوگی۔ یہ تصور کر کے جھاڑی سے نکل کر اس عورت کو کہ پیشاب کر رہی تھی کمند ماری۔ اس نے غل مچائے۔ عمر نے گیند عیاری کا اس کے منہ میں ڈال دیا اور تھوڑی بے ہوشی اس کے منہ پر مل دی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ایک درخت سے باندھا اور آئینہ نکال کر اپنے سامنے رکھا، رنگ روغن عیاری کا اپنے منہ میں لگایا اور اس کی صورت کو دیکھ کر ویسی ہی صورت اپنی بنائی اور پوشاک اس کی اتار کر آپ پہنی اور اسے چھوڑ کر آپ بجلدی تمام جا کر ان عورتوں میں کہ جو آگے جاتی تھیں مل گیا۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ والی سمجھ کر کہا کہ اے شگوفہ، تو بڑی دیر میں آئی، وہاں کیا کرتی تھی؟
عمر سمجھا کہ جسے تو بے ہوش کرایا ہے اس کا نام شگوفہ ہے۔ کہا کہ کچھ ایسی دیر تو نہیں ہوئی۔ غرض باتیں کرتی ہوئیں وہ سب عورتیں ایک باغ کے قریب پہنچیں۔ عمر نے دیکھا کہ دروازہ باغ کا مثل چشم انتظار عاشق کھلا ہوا ہے۔ ہوائے سرد، عیسیٰ دم، مسیح نفس وزاں ہے۔ وہ نازنینیں اندر باغ کے آئیں۔ عجب تیاری کا باغ! عمر نے دیکھا کہ وہ گلشن نگاری گویا ریاض فردوس بری تھا۔ باغ کا در بسان دیدہ وا، محو نظارۂ گلے رانا۔ جتنے گل تھے جہان کے اندر، سب تھے اس بوستان کے اندر۔ اس گلستان روح افزا کا باغبان ازل چمن پیرا۔ زمیں گل آسماں گل بحر و بر گل، زمیں گل آسماں گل بحر و بر گل، نہ ماندے در جہاں گوئی مگر گل۔ اور اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ یعنی اگر جنت زمین پر ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ روش پٹری سے درست، ہر روش پر جواہرات بجائے سرخی کے کوٹ کر ڈالا۔ درختوں کو بادلے سے منڈھا ہے، مہندی کی ٹٹیاں اور تاک انگور، ہر ایک آراستہ و پیراستہ، گرد سبزہ نوخاستہ۔ باد صبا مستانہ وار آتی ہے، ہر مینائے شجر سے سر ٹکراتی ہے۔ کٹورے پھولوں کے شراب طراوت و نزہت سے لبریز ہیں، گل ہر ایک عنبر بیز ہیں۔ وسط باغ میں چبوترا سنگ مرمر کا بنا ہے، 100 گز سے 100 گز تک مربع ہے۔ اس پر فرش ملوکانہ بچھا ہے، مسند مغرق جواہر نگار شاہانہ آراستہ ہے، نمگیرہ با سلک مروارید استادہ ہے۔ اور مسند پر ایک عورت ادھیڑ قریب 50 برس کے، اس کا سن، پوشاک نفیس پہنے، تکیے پر کوہنی دھرے، بسط شان و شوکت بیٹھی ہے۔ سامنے عطردان، پاندان، چوگھڑے، چنگیر رکھے ہیں۔ جیسے ہی یہ شہزادی کہ جس کے ساتھ عمر آیا ہے وہاں پہنچی، وہ عورت مسند سے اٹھی اور ہنستی ہوئی اسے لینے چلی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر با ادب تمام اسے سلام کیا، اور سب خواصیں بھی باعزاز و نیاز دست بستہ مجرا کر کے پیچھے ہٹیں۔ وہ ضعیفہ کہ اسی کا نام شرارہ جادو ہے، کہ جس نے بدی الزماں کو کشتہ سحر کر کے مقید کیا ہے، اور یہ شہزادی جو اس کے پاس آئی ہے، بیٹی ملکہ حیرت جادو زوجہ بادشاہ طلسم افراسیاب جادو کی ہے، اور اس کی بھانجی ہوتی ہے۔ فی الجملہ شرارہ نے ملکہ تصویر جادو دختر حیرت جادو کی بلائیں لیں اور پیار کر کے مسند پر بٹھایا۔ پھر رقاصان مہر طلت کو حکم دیا کہ حاضر ہوں اور سامنے آ کر مجرا کریں۔ غرض ناچ ہونے لگا اور جام شراب چلنے لگا۔ اسی جلسہ نشاط میں تصویر جادو سے شرارہ نے پوچھا کہ اے فرزند، یوں پاپیادہ سر شام صحرا میں کس باعث سے نکل کر یہاں آئیں؟ اس نازنین نے عرض کیا کہ اے مادر گرامی قدر خالہ جان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کسی بیٹے کو صاحب قران کے گرفتار کیا ہے، اور مجھے مسلمانوں کے دیکھنے کا کمال اشتیاق ہے کہ یہ لوگ ایسے زبردست ہیں کہ جنہوں نے خداوند لقا کو عاجز کر رکھا ہے، اور خداوند ان لوگوں کے ہاتھ سے دیار بدیار بھاگتے پھرتے ہیں، اور سنا ہے کہ ان لوگوں نے سینکڑوں ملکوں کو تہہ تیغ کیا ہے اور صدہا طلسمات کو خاک سیاہ و برباد کر دیا ہے۔ لہٰذا مجھے بھی آرزو ہوئی کہ ان کی صورت دیکھوں کہ کیسی توانائی اور طاقت خداوند لقا نے انہیں دی ہے اور کیسی شوکت عطا فرمائی ہے۔ شرارہ جادو نے یہ بیان سن کر ہنس دیا اور حسب خواہش ملکہ تصویر حکم دیا کہ قیدی کو سامنے لاؤ اور اس کا حال زار ملکہ کو دکھاؤ۔ کچھ جادوگرنیاں بموجب حکم کے چلیں، اور باغ کے اندر بارہ دری اور عمارات عالی کئی کوس تک تعمیر ہے۔ اسی عمارت کے ایک حجرے میں بدیع الزماں کو قید کیا ہے، یہاں بھی ساحرنیوں کا پہرا ہے۔ ان کنیزوں نے پہرے والیوں سے حکم شرارہ پہنچایا اور بدیع الزماں کو بزور سحر غل و زنجیر میں گرفتار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں، بغلوں میں خاردار لٹو، رانوں پر چوڑے فولاد کے چڑھے ہوئے، کمر کی زنجیر کو جادوگرنیاں تھامے سامنے شرارہ اور ملکہ تصویر کے لائیں۔ اور تصویر نے صورت زیبا اور طلت جہاں آرا کو شہزادہ والا تبار کی دیکھا کہ ایک نوجوان حسین و جمیل، آفتاب عالم تاب سپہر زیبائی و گوہر آبدار محیط خوش ادائی،
جمال دید از حد بشر دور، نہ دید از پری نہ شنید از حور۔ ترجمہ، اس نے ایسا حسن دیکھا جو انسان میں کبھی نہ پایا گیا، نہ پری میں ایسا حسن دیکھا گیا، نہ حور کا ایسا حسن سنا گیا۔ جوان روئے نیکش آفتابے کہ از نظارہ در دل اضطرابے۔ ترجمہ، اس جوان کا حسین چہرہ ایسا آفتاب تھا جس کے نظارے سے دل بے چین ہو جائے۔ زباغ نوجوانی سر بسر حسن، زباغ نوجوانی سر بسر حسن، بہارے بر بہارے حسن بر حسن، یعنی نوجوانی کے باغ کا ایسا مکمل حسن گویا بہار پر بہار اور حسن پر حسن کا منظر ہو۔ مکحل نرگسش از سرمۂ ناز، ز مژگاں بر جگر ہا ناوک انداز۔ اس کی آنکھوں میں ناز کا سرما لگا ہوا تھا اور اس کی پلکیں لوگوں کے جگر پر تیر چلا رہی تھیں۔ مقوس ابروآں محراب پاکاں، منبر صائباں بر خواب ناکاں۔ اس کے کمان جیسے ابرو پاک بازوں کے لیے محراب اور نیند کے ماتوں کے لیے منبر صائباں جیسے تھے۔ یہ دیکھتے ہی ایک کما خانہ ابرو سے شہزادے کے تیر عشق جو رہا ہوا ملکہ تصویر کے سینے سے پار گزر گیا۔ جینا دشوار ہو گیا۔ تھی نظر یا کہ جی کی آفت تھی، وہ نظر ہی وداع طاقت تھی۔ ہوش جاتا رہا نگاہ کے ساتھ، صبر رخصت ہوا ایک آہ کے ساتھ۔ دل پہ کرنے لگا تپیدن ناز، رنگ چہرے سے کر گیا پرواز۔ ملکہ مسند پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ شرارہ جادو نے گلاب کیوڑا بید مشک رخسار پر چھڑکا اور ہنگامہ جو ہوا، شہزادے نے بھی ملکہ کو دیکھا کہ ایک نازنین غش سے فرصت پا کے میری طرف بنظر حسرت نگراں ہے۔ عجب صورت زیبا اور طلعت جہاں آرا ہے کہ مصور آفرینش نے تمثال بے مثال اس کی بنائی ہے۔ شہزادے کا دل مضطر باوجود ایک قید گراں کے بے قرار ہو کر اس کی کمند طرہ تابدار میں اسیر ہوا۔ فی الحقیقت اگرچہ نام نامی اس غیرت دہے نگار خانہ مانی کا ملکہ تصویر جادو تھا، مگر نظارہ جمال عدیم المثال سے اس کے انسان مثل تصویر بے حس و صورت آئینہ حیران تھا، سکتہ ہو جاتا تھا۔ مانی چو نقش آں بت بدمست می کشد، چون می رسد بساید او دست می کشد۔ نقاش چون شمائل آں ماہ می کشد، نوبت بزلف او چو رسد آہ می کشد۔ ترجمہ، معنی جب اس بدمست بت کی تصویر بناتا ہے تو جیسے ہی کلائی تک پہنچتا ہے تصویر کشی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ نقاش جب اس ماہ کی صورت کا نقش بناتا ہے تو جیسے ہی اس کی زلف بنانے کا وقت آتا ہے آہ بھر کر رہ جاتا ہے۔ کاتب ندرت طراز قدرت نے شبیہ دل فریب اس کی لوح زیبائی پر قلم رعنائی سے آپ لکھی تھی، اور مرقع دہر میں ایسی صورت زیبا دوسری خلق نہ ہوئی تھی۔ شہزادہ دیکھتے ہی ایک جان کیا بلکہ ہزار جان سے اس پر شیدا ہوا، صبر کا یارہ نہ رہا۔ صدا دل نے دی اشتیاق اشتیاق، کہا صبر نے الفراق الفراق۔ تشتت حواسوں نے پیدا کیا، جنوں کا علم دل نے برپا کیا۔ سرکنے لگا پاس ناموس و ننگ، لگی عقل اور عشق میں ہونے جنگ۔ مگر اپنے تئیں سنبھالا اور خیال کیا کہ ایک قید شدید میں تو مبتلا ہوا، اگر یہ راز عشق فاش ہوگا ہر ایک طلسم میں دشمن جاں دکھائی دے گا، جینا دشوار ہو جائے گا۔ ضبط کر کے خاموش ہو رہا، مگر ملکہ شرارہ نے جب ملکہ تصویر کا حال ابتر دیکھا، خواصوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو سامنے سے لے جاؤ کہ میری لڑکی نے کبھی کسی کو ایسے رنج و مصیبت میں مبتلا نہ دیکھا تھا۔ آج اس قیدی کو دیکھ کر اسے غش آ گیا۔ ابھی نام خدا کنوارا پنڈا ہے، خون جسم کا بہت ہلکا ہے۔ یہ حکم سن کر جادوگرنیاں شہزادے کو پھر ایک حجرہ باغ میں لائیں اور بند کر کے چلی گئیں۔ شہزادے کو اپنی قید کی مصیبت اس کے عشق میں سب بھولی اور اسی کی یاد دل حزین کو بیتاب کرنے لگی۔ بزبان حال اس قید میں یہ ورد تھا: عالم کا تیرے جہاں بیاں ہے، بیتابی دل جہاں جہاں ہے۔
زنجیر جنوں کڑی نہ پڑیو، دیوانے کا پاؤں درمیاں ہے۔ اور یہ خیال آتا تھا کہ اے بدیع الزماں، بھلا وہ مغرور حسن و جمال کاہے کو تمہارا خیال رکھتی ہوگی؟ اگر اب تم اس قید سے بھی رہائی پاؤ گے تو یقین ہے کہ قید عشق میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ مدت قید اسیران مہن کیا کہیے، گل کے 100 بار گرے تختہ زنداں سر پر۔ خلاصہ یہاں تو شہزادے کی یہ کیفیت ہے، مگر وہاں تصویر جادو نے جب سامنے اپنے مطلوب کو نہ دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس باغ میں اپنے گلے خوبی کو تلاش کیا۔ جب نظر نہ آیا، ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور انجام کے خیال میں کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ شرارہ نے کہا، کیوں بیٹی، مزاج تمہارا کیسا ہے؟ کہا، خالہ جان کیا کہوں، جی بیٹھا جاتا ہے اور دل میں ہول سمایا ہے کہ ایسی مصیبت بھی لوگ سہتے ہیں اور یوں گرفتار رہتے ہیں۔ شرارہ نے کہا، اے فرزند، تم تو نام خدا شہزادی ہو، تمہیں ایسی دہشت نہ چاہیے۔ شاہان روزگار کے یہاں گناہگار امیدوار سبھی ہوتے ہیں، کوئی سولی دیا جاتا ہے، گردن مارا جاتا ہے، کوئی نوازش خسروانہ سے خلت و زر پاتا ہے۔ یہ شخص فرزند حمزہ دشمن ساحران ہے، افراسیاب جادو نے اسے قید کیا ہے، چھوٹنا اس کا بہت دشوار ہے۔ اگر کوئی اور قیدی ہوتا تو میں تمہاری خاطر سے اسے رہا کر دیتی، بلکہ مال و زر دیتی۔ اب تم جاؤ، اپنے باغ میں جا کر غنچۂ خاطر شگفتہ کرو، ایسے خیال لا طائل اپنے دل سے نکال ڈالو۔ تمہارا حال میں کچھ اور دیکھتی ہوں کہ ماتھے پر پسینہ ہے، اب تک وہی خوف و بیم کا قرینہ ہے۔ اگر یہاں ٹھہرو گی وہی حال پیش نظر رہے گا، اس سے بہتر ہے کہ اپنے مقام پر جا کر ہمرازوں کے ساتھ دل بہلاؤ اور کچھ اس قیدی کی فکر نہ کرو۔ یہ باتیں شرارہ کی سن کر تصویر جادو وہاں سے اٹھی اور جی میں کہتی تھی کہ چلو اچھا ہے کہ اس نے آپ سے تجھے رخصت کر دیا، اگر یہاں ٹھہرتی کوئی کلمہ درد و غم منہ سے نکل جاتا، راز عشق کھل جاتا۔ اب اپنے باغ میں چل کر غم سے دل کو خالی کریں گے اور جی کھول کر خوب روئیں گے۔ غرض شرارہ کو اس ماہ کامل نے بشکل ہلال خم ہو کر سلام کیا، اس نے بلائیں لیں اور دعا دے کر رخصت کیا۔ سب کنیزیں کے باغ میں سیر کر رہی تھیں، ملکہ کے جانے کی خبر سن کر حاضر ہوئیں۔ امر بھی بشکل کنیز تھا۔ اپنے دل میں سوچا کہ ملکہ چلی جائے گی، اس کے ساتھ خدا معلوم کہاں جانا ہو، تمہارا شہزادہ اسی جا قید ہے، اس حرام زادی شرارہ کا جادو کو قتل کرو اور بدیع الزماں کو چھڑا لو۔ یہ خیال کر کے شرارہ کے سامنے آیا اور دست بستہ عرض کیا کہ لونڈی کو یہ مقام اور باغ بہت پسند آیا ہے۔ آج میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ کے قدموں سے جدا ہوں، اور دوسرے میں نے علم موسیقی کو خوب حاصل کیا ہے اور آج آپ ایسا قدردان مجھے ملا ہے، چاہتی ہوں کہ شب بھر رہ کر وہ سب کمال آپ کو دکھاؤں اور اس کے عوض انعام پاؤں۔ شرارہ نے کہا، اے شگوفہ، جیسے تصویر کا مکان ویسے یہ جگہ، ہم وہ کہیں الگ ہیں، جہاں تیرا جی چاہے با آرام تمام 1 دن 2 دن جتنے دن جی میں آئے رہے۔ اور اے فرزند ملکہ تصویر، اسے یہیں چھوڑتی جاؤ۔ تصویر نے کہا، بہت اچھا۔ غرض تصویر جادو تو رخصت ہو کر چلی اور شگوفہ جادو یعنی عمر بن امیہ یہیں ٹھہرے۔ لیکن تصویر جادو کا یہ حال ہے کہ پیر کہیں ڈالتی ہے اور پڑتا کہیں ہے، فرتے رنج سے جی نڈھال ہے۔ اس سوچ میں چلی جاتی ہے کہ اے ملکہ، دل بھی آیا تو کس شخص پر کہ جو دشمن جان و ایمان کشندہ ساحران ہے، اس قید سے اس کا چھوٹنا دشوار ہے، افسوس مفت جان گئی۔ یہ باتیں کرتی دل سے روانہ تھی کہ یکا یک سامنے سے اس کی کنیز شگوفہ بدن سے ننگی روتی ہوئی آ کر پہنچی۔ تصویر حیران ہوئی کہ شگوفہ ابھی تو شرارہ کے یہاں رہ گئی تھی اور ابھی یہاں آ پہنچی، اور کپڑے اس کے کس نے اتار لی؟ اس عرصے میں شگوفہ شہزادی کے پاؤں پر آ کے گری اور عرض کیا کہ اے ملکہ، میں آپ کے ساتھ چلی آتی تھی، راہ میں رفع احتیاج ہو گئی، ایک جھاڑی میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے نہیں معلوم کیا کیا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے ننگا کر کے ایک درخت سے باندھ کر چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، آیند روند کو منت کر کے بلایا اور اپنے تئیں رہا کرا کر آپ کی خدمت میں چلی تھی کہ شکر خدا کا پھر حضور کی صورت نظر آئی۔ واضح ہو کہ یہ وہ شگوفہ ہے جس کی صورت امر لے کے ملکہ کے ساتھ گیا تھا۔ غرض ملکہ کو اس ماجرے کے سننے سے حیرت ہوئی اور دل میں کہا کہ اس ماجرے کو مخفی کرو، شاید کوئی دوست شہزادہ بدیع الزماں کا اس کی شکل بن کے ان کی رہائی کی فکر میں وہاں ٹھہرا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ شگوفہ نہیں کوئی اور ہے۔ اگر اس حال کا چرچا کرو گی، شرارہ آگاہ ہوگی، وہ بیچارہ بھی گرفتار ہوگا۔ غرض شہزادے کی محبت سے کچھ خالہ کا بھی ملکہ نے پاس نہ کیا اور کنیزوں کو بلا کر شگوفہ کو اور کپڑے دلوائے اور کہا،
دیکھو یہ مستانی میرے ساتھ سے ملکہ شرارہ پاس رہ گئی تھی، اس لیے کہ ملکہ کو جانے دو تو میں اکیلی جو جی میں آئے وہ کروں۔ آخر نہیں معلوم کہاں گئی تھی کہ اپنے کپڑے بھی چھنوا آئی۔ ہرچند شگوفہ نے کہا واری مجھ پر یہ سانحہ گزرا۔ ملکہ نے کہا چل جھوٹی، مجھے کب یقین آتا ہے، قسم سامری کی اب جو تو مجھ سے ایسی باتیں کرے گی تو خوب سزا دلواؤں گی۔ غرض اس کو دھمکا دیا کہ یہ بار بار اپنی کیفیت بیان نہ کرے اور اس امر کا چرچا نہ ہو، اور ملکہ آپ نظر بکریم کار ساز مسبب الاسباب کر کے کہ یقین ہے اب کوئی صورت بدی الزماں کی رہائی کی نکل آئے گی، اپنے باغ کی طرف متوجہ ہوئی، اور جب داخل باغ ہوئی بغیر اپنے گل اظہار کے وہ گلشن سراسر نظروں میں خار تھا۔ بقول شاعر بن تیرے سیر چمن خوش آئے کیا اے سرو ناز، پھول جو ہے میری نظروں میں برنگ خار ہے، جو خمیدہ گل کی ٹہنی ہے وہ ہے شکل کماں، شکل ناوک موج بوئے گل جگر کے پار ہے، لالہ دل غم عشق سے داغدار، نرگس آسا چشم براہ انتظار، سنبل نمط پریشان و زار، ملکہ تصویر جادو یاد شہزادہ والا تبار میں وہاں فروکش ہوئی مگر بے تاب و بے قرار ہے۔ اس کے آگے کی داستاں ہوگی اگلی ویڈیو میں بیان۔